والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سبحان الله. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعين السلام عليكم. دوستوں کے اسرار، ناچیز کے اقرار پر ایک موضوع بیان کرنا ناچیز نے ضروری سمجھا. جس کا عنوان ہے سب و شتم، یعنی گالی گلوچ کا مسئلہ. اگرچہ کسی وقتی ضرورت کے تحت کوئی چند معلومات باتیں اس کے متعلق بیان ہوتی رہی، لیکن جامعیت کے ساتھ اس کے جملہ مسائل پر حاوی گفتگو کبھی نہیں ہوئی. مخالفین کی طرف سے بے جا اعتراضات بھی ہوتے ہیں. دوستوں کی طرف سے بعض تنقیدات بھی ہوتی ہیں. اور پھر ہمارے حضرات اور ناچیز کی طرف سے بعض اوقات غلم بھی ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے، اگرچہ ہوتا دینی غیرت کی وجہ سے ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر احکامات سب و شتم کے متعلق ہیں، ان کو مکمل بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ ناجائز اعتراضات ان کا دفاع ہو اور اگلوں کو پھر موقع نہ مل ناجائز بولنے کا.
دوستوں کی تنقیدات جو ہیں ان کی بھی چھان بین کر کے ان کے متعلق بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ کس حد تک صحیح بات کرتے ہیں، تنقید جو کرتے ہیں کس حد تک صحیح ہے، اور ہماری طرف سے جو غلو ہو جاتا ہے، حد سے تجاوز ہو جاتا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور سب حضرات کے چھوٹے بڑے ہم میں سے جو احکام شرعیہ بیان ہوئے ان کے پابند ہو جائیں. سبحان اللہ. انسان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خطا کار، کل بنی آدم خطا، فرمایا تمام بنی آدم خطا کار، لیکن مستثنیٰ انبیاء علیہ السلام کو نکالا. وخیر الخطائین التوابون، فرمایا اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو توبہ کرنے والے. مشکات شریف کے حدیث شریف ہے، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تو بھائی ہم سراپا خطا ہیں، ہم خطا کار ہونے کے باوجود اصرار نہیں کرتے غلطی کا، خطا پر اصرار کرنے والے نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حق کے ساتھ گھومنے والے ہیں. جب حق ظاہر ہو جائے گا ہم اس کی قبول کریں. سبحان اللہ. ہمیں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ نہ دوستی، کسی دوست کی دوستی کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے. جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے، نہ دشمن کی عداوت کا، دشمنی کا خطرہ ہے. جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے بس ہم گھوم جاتے ہیں. اور مومن ایسے ہی ہوتا ہے. المومن یدور مع الحق، مومن حق کے ساتھ گھومتا رہے. تو ناچیز نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس پر پوری تیاری کی ہے. میں تو اپنی سکت، اپنی حیثیت، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جستجو کے مطابق اس مسئلے اور موضوع کی تہ تک پہنچ گیا ہوں. اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا دعوی نبوت نہیں، نہ دعوی امامت ہے، سیدھی سادی بات ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز آپ جیسے سنیں گے آپ محسوس کریں گے کہ زندگی میں یہ موضوع اس تحقیق کے ساتھ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. اس سلسلے میں اولا میں یہ بات کروں گا کہ عربی کے اندر گالی گلوچ کے لیے، گالی گلوچ نکالنے کے لیے کیا لفظ بولے جاتے ہیں. یعنی گالی کا جو مان لفظ ہے نا ہماری زبان، گالی نکالنا، گالی دینا، عربی میں اس کی جگہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سب پہلا، دوسرے نمبر پہ شتم. ادھر ہم کہتے ہیں گالی دینا، ادھر سب و شتم. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے سنا ہوگا یار فلاں آدمی سب و شتم بہت کرتا ہے، یہ استعمال آپ نے سنا ہوگا آپ کے معاشرے میں. سب و شتم یار فلاں کی سب و شتم کی بہت عادت ہے، یعنی گالی.
تو سب اور شتم یہ دو لفظ ادھر استعمال ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. اب ہم نے ان کے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ عربی میں وہ کون سے ہیں. فحش، لیکن اس کے اندر آ جاتا ہے بے حیائی کی بری بات. بے حیائی بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کی بھی وضاحت کرنا ہوگا. لعنت کرنا اس کے ساتھ ملتا ہے. غیبت بھی اس کے ساتھ ملتا ہے. گلا ملتے جلتے الفاظ فرق ہیں مگر کو بھی ظاہر کرتا ہے. سب و شتم کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کیا کی جاتی ہے. ہماری بولی میں گالی، عربی میں سب و شتم. تو سب و شتم کی حقیقت کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ لوگ اتنا واضح ہوتی ہیں کہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے. تو گالی جو ہے نا یہ ہے اسی طرح کی چیز کہ ایک بالکل واضح شے ہے، سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنی اپنی زبان میں کہ ہماری زبان میں یہ گالی ہے، یہ نہیں ہے، یہ گالی ہے، یہ نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ بعض معاشرے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کثافت اتنا ہوتی ہے کہ پھر وہ شے کو واضح ہونے کے بعد بھی نہیں پہچانتے. اور لطیف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اور لطیف معاشرے جو ہوتے ہیں وہ پہچان ہے. ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ بعض ایسی چیزیں کہ جو عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی زبان میں، شریعت کی زبان میں وہ گالی شمار ہوتی ہے، لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں وہ گالیاں نہیں شمار ہوتی ہیں، وہ عام معمول کے مطابق ہوتی ہیں. اب سب و شتم کیا چیز ہے وہ میں سمجھاؤں گا. سب و شتم کے متعلق ہمارے علماء حضرات جس طرح بیان فرماتے ہیں وہ دو طرح کا کلام ہے. ایک یہ ہے کہ جی ہر بری بات، ہر الموسوعۃ الفقہیہ 45 جلدوں میں مصر کا چھپا ہوا ہے، مصر کی کتاب ہے. تو سب کے لفظ کے تحت یہ امام دسوقی مالکی مذہب کے ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ کلو کلام کبھی، ہر کبھی کلام، گندا کلام، بری بات، بری کلام. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کی پوری حقیقت کو نہیں کھولتا، کیونکہ ہر بری بات جو ہے وہ بری بات تو قسم کی ہوتی ہے لیکن گالی شمار نہیں ہو جاتی. بری بات مثلا بچہ کوئی منہ سے لفظ اچھا نہیں بولتا تو آپ کہتے ہیں بیٹے بری بات ہے، لیکن اس کو گالیاں نہیں کہتے کہ بچہ گالی نکال رہا ہے. بری بات کسی کی طرف منسوب ہو یا نہ ہو وہ بری ہے.
لیکن گالیوں کے اندر یہ مفہوم ہمیں یہ مفہوم لازمی یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہر بری بات کو نہیں کہیں گے، ہر ایسی بری بات جو کسی کی طرف منسوخ کی جائے، پھر وہ جا کر سب بنے گالی بنے، سمجھ نہیں آ رہی؟ مثلا دیکھیں یہ ٹٹی ہے، گندگی ہے، اس کا ذکر صاف لفظوں میں جس طرح میں نے کر دیا ہے یہ کبھی کلام شمار ہوتا ہے، بلکہ اس کو فحش شمار کیا جاتا ہے، بے حیائی۔ اب بات تو بری ہے، لیکن اگر کوئی بچہ گندگی کا ذکر کرتا ہے یا میں نے ذکر کر دیا تو اس سے کسی کو میں نے سب و شتم تو نہیں کیا نا، بات نہیں سمجھے، میں نے کسی کو گالیاں نہیں دی، کلام کبھی ہے۔ تو معلوم ہوا امام دستوری کی یہ بات جو ہے نا وہ پوری حقیقت کو ابھی نہیں کھول دی۔ ان کی بات یہاں چھوڑ دیں، تاج العروش لغت کی کتاب ہے اور بھی فقہ کی کتابوں سے مشافہۃ الغیر بما یکرہ کہ کسی غیر یعنی اپنے علاوہ کسی شخص کے سامنے اس کو مخاطب کرتے ایسی بات کرنا جس کو پسند نہ کرے، یہ گالیاں۔ اب یہاں پر ایک اضافی چیز آ گئی کہ بالمشافہ ہونا ضروری ہے، اگر سامنے نہ ہو پیٹھ پیچھے اگر اس کی طرف کسی برائی اور عیب کی نسبت کرتا ہے تو پھر گالیاں نہیں، جبکہ دیکھتے یہ ہیں کہ پیٹھ پیچھے بھی گالیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار فلانا پیڑ فلانے میں کاٹ بھی سننے گالا کھڑیاں، تو بالمشافہ اور سامنے ہونا جو ہے یہ بھی شرط رکھنا، یہ صحیح بات آ گئی، سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اسی طرح کا کلام بالکل اسی طرح کا ملتا جلتا جو ہے نا امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے، امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کے بیٹے وہ بھی ان کی طرح کمال فقیہ گزرے ہیں، امام علاء الدین ان کا نام علاء الدین ابن عابدین، ان کا تکملہ ہے قرۃ عیون الاخیار، یہ جو امام شامی کی کتاب ہے، والد محترم کی کتاب پہ انہوں نے تکملہ لکھا ہے، جو باتیں رہ گئی انہوں نے پوری کر دی ہے، جو ابا جی سے رہ گئی انہوں نے بیٹے نے پوری کر دی ہے، یہ وشال وقت کے آدمی ہے یہ بھی اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے منظومہ ابن وہبان جو ہے نا اس کی شرح ابن وہبان کی اپنی جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ گالی جو ہے نا یا تو ایسی چیز کے ساتھ ہوگی، ایسے الفاظ کے ایسا عیب کے ساتھ کہ جو عیب اور خرابی انسان میں ہوگی، یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس میں نہیں ہوگی، پھر منہ سامنے ہوگی یا پیٹھ پیچھے ہوگی، یہ چار صورتیں بنائیں گے جو ختم کیا جائے، یعنی کسی گندی اور کبھی چیز کی نسبت کی جا رہی کسی کی طرف تو دیکھیں کہ وہ اس میں ہے یا نہیں، پھر سامنے ہے یا پیٹھ پیچھے ہے، چار صورتیں بنا لی۔ چار صورتیں بنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہو پیٹھ پیچھے تو بن جاتی ہے غیبت، جس کو گلا کہتے ہیں، اور اگر منہ سامنے ہو تو پھر یہ اساءۃ ادب، بے ادبی، گستاخی کہہ لو، وہ بن جاتی ہے۔ لیکن ناچیز اس بات کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے کہ ان کی تعریف جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی، یہ بھی صحیح حقیقت کو واضح ابھی نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے اندر وہی بات آ گئی کہ بالمشافہ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے تمام علماء لکھتے ہیں من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ علیہ السلام بالمشافہ تو ہے، گالیاں دینے والے کے سامنے آپ کون ہیں؟
لیکن گالیاں بولا جا رہا ہے. تو بھائی بے مشافہ سامنے ہونے والی بات کوئی بات نہیں مانی. یہ بعض صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن سب و شتم کی تمام صورتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ ٹھیک نہیں. یعنی کیا مطلب کہ اگر بے مشافہ گالیاں دے تو اس کو تو شامل ہو جائے گا، اس پر یہ تعریف صادق آ جائے گی، سچی ہو جائے گی. لیکن اگر پیٹ پیچھے کر رہا ہے تو حالانکہ وہ سب ہے، لیکن یہ سب یہ مانا اس کو شامل نہیں ہوگا، یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہوگی. اب ایک مانا صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی شریف میں لکھا ہے بعض علماء کے حوالے سے، وہ ہے ذکر المساوی لمجرد التحقیر والاہانہ، کہ کسی کی بدیاں برائیاں بیان کرنا محض تحقیر اور اہانت کے لیے، تحقیر و اہانت کے لیے. یہ تعریف جو ہے نا ناچیز کو ان دو پہلے حضرات 2 ہیں یا 3 ہیں جتنے بھی ہیں ان حضرات کی تعریف سے یہ تعریف مجھے بہتر لگ رہی ہے. اس کے اندر کافی جامعیت ہے اور مانویت آ جاتی ہے. یعنی کیا مطلب کہ یہ اس کی حقیقت کو واضح کرتی ہے، لیکن تھوڑی سی تقریر ناچیز ملائے گا پھر جا کر سمجھ گا. انہوں نے فرمایا ذکر المساوی، ذکر المساوی ہے، ذکر المساوی مجرد تحقیر والے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا برے الفاظ میں کیا تحقیر، یعنی اس کی اہانت، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنانا مقصود ہو. یہ ہے سب و شب. یہ کیا ہے؟ یہ سب و شب کی انہوں نے تعریف کی، بعض حضرات سے نقل کیا، یہ بعض علماء سے صاحب الرحمان. لیکن یہاں پر ایک اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر غیبت کیا ہے اور غیبت اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ کیوں کہ غیبت کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ذکر کا اخا کا بما یکرہ، فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان، اپنے بھائی یعنی مسلمان کا پیٹھ پیچھے ذکر کرنا، ایسی برائی کے ساتھ جو اس بات میں ایسی برائی کے ساتھ یا ایسا ذکر تو اس کو پسند نہ، یعنی پیٹھ پیچھے ایسا ذکر کسی کا کرنا کہ اس کو برا لگے، منہ پر کیا جائے تو اس کو انتہائی گندا لگے، اس کو غصہ لگے یار یہ کیا کہہ رہا ہے. اگر ایسا ذکر کسی کا پیٹھ پیچھے کرو گے کہ جو اس کو سامنے پسند نہ ہو تو وہ بھی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ یہ حدیث شریف کو بتا دیتے. آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اس میں وہ عیب پایا جاتا ہو تو پھر بھی وہ غیبت ہے. فرمایا اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ تو بہتان ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ایک بہتان ہو گیا، ایک کبیرہ گناہ اور بہت بڑی لعنت جو ہے وہ اسلام میں کیا شمار ہو گئی؟ بہتان. ایک ہو گئی غیبت، ایک ہو گیا سب و شتم. تینوں میں فرق کرنا ہے. بہتان کے متعلق تو آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ بہتان یہ ہے کہ کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں نہ ہو. بولو اس میں نہ ہو، یہ بہتان ہے. فلانے کا کہتے نہیں ہے یار حضرت صاحب یہ میرا بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے، فترا ہے، میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا مطلب بہتان ایسا ہی ہوتا ہے. ایسا ہے لگانا کہ جو موجود نہ ہو.
اور اگر موجود ہو پھر اس کو دو صورتیں بنے گی، یا تو سامنے کہے گا اس کے یا پیٹ پیچھے. اگر سامنے ہو تو غیبت نہیں، کیونکہ سامنے غیبت نہیں ہوتی. غیبت کا لفظ ہی بتا رہا ہے، غیبت غیب سے ہے. غیبت تو اس کا مطلب ہے پیٹھ پیچھے ہو، سامنے یا پیٹھ پیچھے ہوگا تو غیبت بن جائے گی، بشرطے کہ مقصود اہانت، تحقیر اور گالی دینا اس کو ہو اور کوئی مقصود نہ ہو. اگر دکھ سے کسی کا ہے پیچھے بیان کرتا ہے، کاش اس میں نہ ہوتا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی مقصود نہ ہو، اس کی تحقیر اہانت بھی مقصود نہ ہو، دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تو غیبت نہیں. غیبت کی حقیقت ہے ہی، غیبت اس کو کہتے ہیں. اور غیبت کے اگر تفصیلی مسائل جاننا چاہتے ہیں تو غیبت کا ناچیز کا موضوع 3 4 5 6 گھنٹے، پتہ نہیں 3 4 5 6 گھنٹے کا ہوگا مجھے، 4 گھنٹے کا. اس میں آپ مفصل گفتگو سنیں گے انشاءاللہ. عزیز غیبت کی سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اب میرے بھائی غیبت کے لیے کیا ضروری ہو گیا کہ عیب ہو لیکن پیٹھ پیچھے، اور مقصود کیا ہو، تحقیر و اہانت. ٹھیک ہے، یہ غیبت کی حقیقت آگے معلوم ہو گئی. بہتان کے لیے ضروری ہو گیا کہ عیب ایسا ہو جو موجود ہی نہ ہو بندے کے اندر. ٹھیک ہے، غیبت کے لیے ضروری ہوا کہ موجود ہو لیکن پیٹھ پیچھے ہو. اب سب و شتم وہ ہے عیب کسی کی طرف منسوب کرنا، چاہے ہو چاہے نہ ہو، چاہے سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے. اس کا مطلب ہے سب و شتم کا معنی بہت عام ہو جاتا ہے. عام کا مطلب ہے کہ غیبت بھی اس میں آ جائے گی، بہتان بھی آ جائے گا. سمجھ نہیں آ رہا کیوں کہ اگر نہ ہو تو بہتان، اور ادھر سب ضرور ہوگا کیونکہ سب میں یہی ہے کہ اس کی بدی بیان کرنا تحقیر کے طور پر، چاہے ہو یا سب میں یہ آ جاتا ہے، ہونا نہ ہونا، ہو یا نہ ہو. اس کے اندر یہ فرق کہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، یعنی گالی پھر بھی شمار ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا. تو بہتان میں اور سب میں یہ فرق ہو گیا کہ بہتان جو ہے اس کی صورتیں کم بنتی ہیں اور سب کی صورتیں زیادہ بنتی ہیں. وہ خاص ہو گیا یا ہو. ٹھیک ہے نا. اسی طرح غیبت جو ہے اس کی صورتیں کم بنے گی اور سب کی زیادہ بنے گی. تو اگر منطق کی زبان بولوں نا تو یہی کہیں گے کہ جی عموم خصوص مطلق ہے، سب عام ہے، سب عام ہے اور کیا تھا. یہ منطق کی اب سب کے لیے کوئی بات سمجھنا میرے بھائی، کوئی ایسی بات بدی بری بات بولو کسی کی طرف منسوب کرنا محض تحقیر و اہانت کے لیے، اگلے کو کھچ اور ذلیل کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں اس کی قدر ختم کرنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ سب. یہ کیا ہے؟ سب و شتم اسی کو کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو، اس میں یہ بھی ضروری نہیں وہ نہ ہو، چاہے عیب ہو چاہے وہ برائی ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں چاہے یہ کیا بن جائے گا، سب بن جائے گا. اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سامنے ہو نہ ہو، پیٹھ پیچھے ہو نہ. لہذا سامنے ہو چاہے پیٹھ پیچھے ہو، چاہے عیب ہو اس میں چاہے وہ عیب اور خرابی اس کی طرف منسوخ کرنا، بدی برائی، یہ کیا بن جائے گا؟ سب و شتم. اسی کو ہم گالیاں کہتے ہیں. ہماری زبان میں کیا بن گیا؟ گالیاں. اور عربی میں سب و شتم. ٹھیک ہے، یہ اس کی حقیقت معلوم ہو.
کہ نہ معلوم؟ اب میرے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی حقیقت سمجھ لی پیچھے ہے اگر اس کے ساتھ فوج سمجھاتا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف منسوخ کرتا ہے اگر اس میں بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا ذکر آئے کہ جن چیزوں کو کھولنا گوارا نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی ہے تو پھر فحش اور بے حیائی بن جاتی ہے سمجھ لیا فحش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات جس کو کھولنے سے شرم ہے اور حیا کیا ہے وہ کیا ہوتی ہیں شرم جانے اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانا کسی کے سامنے پیشاب پخانے کو ظاہر کرنا کوئی حیا والا بندہ پسند نہیں کرتا بندہ تو بندہ رہا یہ بلی پسند نہیں کرتی ہم نے بلی کو دیکھا ہوگا پخانا کر کے اپنے پاؤں سے چھپا دیتی اب کس مقصد کے لیے چھپاتی ہے یہ تو میں نہیں جانتا ہاں جی کوئی حضرات کہتے ہیں شرم کے لیے چھپاتی ہے کوئی کہتے ہیں اس وجہ سے چھپاتی ہے کہ چوہا سونگ نہ لے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو کوئی خطرہ ہے پادری سمجھ تو اس وجہ سے بہرحال اس کے چھپانے کا مقصد کوئی ہو چھپانے کا فعل اس سے ثابت ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی اسی وجہ سے ہر بندے کو گندگی دیکھتے ہوئے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی تو اگر واضح الفاظ میں ننگے الفاظ ان کو کہتے ہیں ننگے الفاظ میں پیشاب پخانے یا شرم گاہوں کا ذکر کیا جائے یا اپنی عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی کی شرم گاہ کا ذکر کیا جائے تو یہ بے حیائی اور فحش بن جاتا ہے یہ پھر سب و شتم سے بھی سخت ہے اس کو بہت سخت شمار کیا جائے سمجھ نہیں آیا اب اگر گالیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے تو گالی اور زیادہ گندی ہو جائے سمجھ نہیں آیا اب وہ خالی سب و شتم نہ رہا فحش بھی شامل ہو گیا اس کے لیے پھر لفظ عربی میں فحش کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا ہے بذاء زال لفظا آگے حمزہ بذاء بھی اسی بد کلامی بے حیائی کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیان والبذاء من النفاق میں مزید حدیث مکمل سناؤں گا فرمایا فحش گوئی بد کلامی منافقت سے ہے یعنی کیا مطلب کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کوئی صفت ہوتی ہے سمجھے نہیں تو اب ایک اور لفظ مل گیا بذا اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے ہیں بذیء اللسان بد کلام فحش گو سمجھ نہیں اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آ گئی
اس کے بعد یہ ضروری سمجھنا ہے کہ بھئی سب جہاں پر ہوگا گالی گلوچ تو وہاں پر تین چیزیں ضرور ہوں گی. ایک تو جس کو گالی نکالی جا رہی ہے، ایک گالی نکالنے والا، ایک جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، تیسرا الفاظ گالیوں کے. یہ تین چیزیں ضروری ہیں، ایسے نا. چوتھی چیز ایک اور بھی ہے بھی سبب کیا ہے. اب یہ چار چیزیں دیکھنی چاہیے، اور شریعت جب بات کرتی ہے، شریعت جب بولتی ہے سب کے موضوع پر، تو ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز اگر آپ توجہ اور غور کے ساتھ اس کو سنیں گے تو میری محنت کا پھل آپ سینے میں محسوس کریں گے انشاءاللہ. حیران رہیں گے کہ یار اتنا مواد اس نے جمع کر کے ہمیں سادے لفظوں میں سمجھا دیا. اردو میں بیان کرنا مجبوری ہے ذرا اس وجہ سے کہ وہ ادھر ادھر کے اردو زبان والے جو ہیں وہ حضرات مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی بن جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو خیر چار چیزیں. گالی نکالنے والا دیکھا جائے گا کون ہے. گالیاں جس کو نکالی جا رہی ہیں وہ دیکھا جائے گا کون ہے. الفاظ کیا ہیں اور سبب کیا ہے. ان کے بدلنے سے حکم بدل جائیں گے. مثلا گالیاں دینے والا اللہ ہو تو سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا بارحق کا جو بھی کہہ رہا ٹھیک ہے. آگے میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے حدیث سے کیونکہ سب کی وضاحت کر چکا ہوں. اچھا جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اگر وہ خدا ہو تو دیکھا جائے گا. اگر جھوٹا ہے تو پھر کیا حکم ہے. اگر سچا ہے تو گالیاں نکالنے والا کافر کہ نہیں. پھر الفاظ دیکھے جاتے ہیں. بعض الفاظ ہی ایسے ہوتے ہیں. ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے نکالنے سے انسان پر 80 کوڑے لگ جاتے ہیں. مثلا اس نے کہا او زانی تو حد قذف ہے 80 کوڑے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. وہ حرام زادے 80 کوڑے لگ جاتے ہیں. نہ بھائی گالیاں نکالنے والے ایک ہیں اور نہ ان کے احکام ایک ہیں. نہ جن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہ ایک ہیں اور نہ ان کے احکام ایک ہیں. نہ الفاظ ایک ہیں نہ الفاظ کے احکام ایک ہیں. نہ اسباب ایک ہیں نہ اسباب کے احکام ہیں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ العزیز ابھی تھوڑی دیر بعد آپ انہیں کے متعلق تفصیلات سماعت فرمائیں گے. وضاحت پوری ہو سمجھ آ گئی کہ نہیں. اب جب آپ یہ سمجھ گئے چار چیزیں تو انہی کے ضمن میں یہ سمجھا دوں کہ گالیوں کے اب مراتب بن گئے، مرتبے بن گئے، درجے بن گئے. پھر درجے ہر درجے کے علیحدہ علیحدہ حکم ہوں گے. بعض گالیاں وہ ہیں جو کفر ہوتی ہیں، ارتداد ہوتی ہیں، بدترین گستاخی ہوتی ہیں اور واجب القتل ہو جاتا ہے بندہ. جبکہ جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا وہ اللہ رب العالمین یا معاذ اللہ اس کے مقدس کی ہوئی چیزیں ہوں
کہ جن کو اس نے مقدس رکھا ہے اپنی بارگاہ میں، اب ان کو گالیاں نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سخت ترین قسم گالیوں کی بن گئی، سخت ترین، کہ جس کی وجہ سے بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ گالیوں کا بدترین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو مقدس کیا؟ آمنت باللہ ہے اور ملائکتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے، اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں، جو ان کو گالیاں سب و شتم کرے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، واجب القتل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا واجب القتل ہے، اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا بھی واجب القتل ہے۔ اور اسی ضرور میں تنبیہ کرتا چلوں، یہ عام لوگ کئی جو حالات یہ کہہ جاتے ہیں، عبدالبئی صاحب یہ کہہ جاتے ہیں کہ حضرت اسرائیل اسلام کو برا بول جاتے ہیں، وہ فلانے ٹھیک تینوں اسی لبے تھا، ساڈا ہی لبا سی مارن واسطے، اس طرح کی بکواس کر جاتے ہیں۔ یہ شریف ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرے درجے میں وہ گالیاں آ جاتی ہیں جو شریعت میں مکروہ شمار ہوتی ہے، اپنا حرام شمار ہوتی ہے، یعنی کفر سے نیچے حرام۔ لیکن میں چھوڑ گیا ہوں، میں مثال فرشتوں والی آتا ہوں اس کی طرف، پھر فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں نا، بکوتوں میں اللہ کی کتابوں کو گالیاں نکالے گا پھر واجب القتل ہے، ورنہ اس نہیں اس کے رسول و نبیوں کو نکالے پھر بھی وہی کو ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ واجب میں آخر اس کو نکالے گا وہی حکم ہے، اس کے دین کو نکالے، دین کے کسی مسئلے کو حکم میں نکالے۔ یہ کیا ظالمانہ دین ہے، کیا فلان ہے، کیا خبیث دین ہے، یہ ایسی باتیں بکواس کرے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، واجب القتل ہو جائے گا۔ پہلا درجہ ہو گیا، دوسرا درجہ آ گیا حرمت کا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ ان اللہ تعالیٰ نے جن کو مقدس کر رکھا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو وہ کیا آ جائے گا حرمت کے درجے میں، کبیرہ گناہ حرام، لیکن واجب القتل نہیں ہوگا، کفر نہیں بنے گا۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ نچلا درجہ ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا درجہ کراہت کا، مکروہ، جیسے بخار کو گالیاں دینا، جو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کا قصور ہی نہیں ہوتا۔ کوئی اترا مرے بخار ہے، میری جان نہیں چھڈا گیا، تیرا کھ نہ رہے، سارا لانتی پتہ نہیں کیوں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بیماریاں گانا کرنے جس میں غصہ آتا ہے، طوفان آیا تو ہوا میں جڑ گئے، سیلاب آیا تو انہوں جڑ گئے، سورج گرہن آیا تو انہوں جڑ گئے۔ انہیں ساری بے وقوفی ہم آتا تھے۔ اچھا جی کئی بندے ٹھڈا بج جائے نا، ٹھڈا تو یہ بھی گال کر لیں گے، پھر اگو جی بھی عادت ہوتی ہے تو نفس شریف ہوتا ہے، پھر گال بھی انہوں نکلتی۔ ہاں جی یہ تو بھی کہہ دینا تیری بھن بھی نہیں کرا ایسی ایسی تم میرے لگنا سی نہ بتا دیں بھن کو۔ اور اگر غور کریے تو یہ سارے عام چیزاں پائیاں جاتی ہیں، اور میں اس واسطے لا رہا ہوں چلو اللہ تعالیٰ سانو اس بیان کی برکت نال بچا لیں۔ سمجھیے دوسروں کو گالیاں گلوچ نکالنے میں اولاد کو گالیاں نکالنا بھی شامل ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور حتیٰ کہ اولاد کو زیادہ گالیاں نکالیں، کبھی کبھی تو کوئی ہو گئی، اور گالیوں سے مراد میری فوج گالیاں نہیں، یہ نہیں تیری بھن ہو اس طرح نوز باللہ جی میں کٹ دینا نہ۔ کتیا عاشورا ہر ویلے کتا سور آ کے رکھنا پتر نو،
تینوں کھوتی ہے اسلام میں گواہی مردود ہو جاتی ہے. ایسے اللہ ابا جی کو ذرا آنکھیں کھول کر رہنا چاہیے. ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ڈنگر ہے تیرے ہاتھ میں تم جو مرضی کہی جائے نہ ان کی وجہ سے بھی تم پر پکڑو. زبان سنبھال کے بولنا چاہیے. ہوش بکتا ہے تو بہت زیادہ تو بے حیا ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ معافی. ایسا تو کراہت والا درجہ بھی آ گیا. وہ چیزیں جو انسانوں سے علاوہ ہیں ان کو گالیاں نکالتے رہنا. اچھا خلاف اولا بہتر نہیں سمجھا جاتا. جس طرح کسی نے کسی کو گالیاں دی مثلا اس نے کہا ارے جاہل اس نے آگے سے کہہ دیا جائے عدلے کا بدلہ شریعت میں جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا جائے. سمجھیے اچھا چوتھا درجہ جواز کہ جائز ہو صحیح ہو. سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا ہے؟ شریر فتنے باز شریر شرارتی فتنے باز فسادی لوگوں کو گالیاں نکالنا اور وہ بھی کس طرح کی جس کے وہ مستحق ہیں. فطرے باز کو فطرے باز کہنا شرارتی کو شرارتی کہنا فسادی کو فسادی کہنا چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا وغیرہ وغیرہ. پیٹھ پر پہننا سامنے پیٹھ پیچھے کہنا سامنے کہہ لینا. بغیرت کو بغیرت کہنا بغیرت پہ دیکھ رہا ہے کہ بغیرتی کر رہا ہے. کنجر کو کنجر کہنا. یہ جواز کا درجہ میں آ جاتا ہے. بلکہ یہ بعض اوقات جواز سے بھی اوپر چلا جاتا ہے واجب بھی ہو جاتا ہے. توجہ رکھنا ذرا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب بھی ہو جاتا ہے. کب؟ جب لوگوں کو نفرت دلانا مقصود ہو اور اس کے فتنے فساد سے بچانا مقصود ہو تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اور بعض گالیاں فرض بھی ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گالیاں ہے. کافروں کو اللہ فرماتا ہے شر البریہ جانوروں سے بدتر ہے. اب یہ کہنا فرض ہے جو یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ صحیح ہے اور میں بھی اس کو بر وقت کسی وقت استعمال کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں یہ کہنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی اس کو غلط سمجھے گا تو اسلام سے کر دے گا. تقریباً تمام احکام شریعہ آ گئے. کفر سے چلے حرام مکروہ خلاف اولا سمجھ جائز جائز سے واجب واجب سے فرض. لیکن یہ فرض کس وقت بنے گا؟ جس وقت کلام الہی تلاوت کر رہا. اگر کلام الہی کی تلاوت کے دوران وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ یہ سخت بات ہے. میں کرنا چاہتا ہوں میں پڑھنے نہیں چاہتا. فرض ہے پڑھنا فرض ہے تلاوت میں فرض ہے ورنہ واجب ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. یہ سمجھنے کے بعد درجات ہیں. یہ سب و شتم کے کیا ہو گئے؟ درجات ہو گئے. سمجھ آ گئے؟ یعنی احکام شریعت کے اعتبار سے یہ احکام شریعہ بیان ہو گئے تفصیل سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے ساتھ اب الفاظ بتاؤں کہ آپ کے عرف اور معاشرے ماحول کے اندر جو الفاظ
عام معمول کے مطابق استعمال ہوتے ہیں اور سب و شتم گالیاں شمار نہیں ہوتے. میں عربی زبان سے بتانا چاہتا ہوں کہ عربی میں وہ ہو جاتے ہیں. وہ کون کون سے الفاظ ہیں جو عربی کے اندر گالیاں شمار ہو جاتی ہیں؟ کافر، یہ عربی کا الفاظ ہے. کافر کہہ دیا مسلمان کو. کس کو؟ مسلمان. کافر کو کافر نہیں. کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے. کافر، اور اگر کافر کو کافر کہنا گالیاں ہو بھی صحیح تو وہ وہی گالی ہے نا. فرض ہے یا واجب ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. بلکہ سنت بھی رکھ سکتے ہو اس کو. سارے کسی کو چور کہنا، فاسق بدکار کہنا، فاجر منافق خبیث کانا، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں گالی. لیکن ایک صورت میں اگر محض کسی کو بتانا مقصود ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا، پہچان کرانے کے لیے کہے وہ فلانا کانا، یہ مقصد ہو تو سب و شتم نہیں ہے. یہ گالی نہیں بنے. سمجھ نہیں آ رہی. اسی طرح اقطاع، ٹنڈا، منڈا، لنگڑا، لولا، سمجھ نہیں آ رہی. بھینگا، لولے کا پتر، لنگڑے کا پتر، جھوٹا، چغل خور، مواتا، یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتے ہیں عربی میں. سمجھ نہیں آئی. ہاں ان میں سے بعض ایسے صفات، ایسے صفات اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے محض ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا، اگلا وہ سب کوئی ختم نہیں ہوگا. مثلا بڑے بڑے امام ہوئے، ایک امام اختہ ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں، اقطاع. اب اس کا معنی ٹنڈا ہے، لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے، تو یہ کوئی گالیاں نہیں. لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا تو یہ گالیاں بن جائے گا بھائی. جاہل کہیں نہیں آیا، جاہل بھی گالیاں، کسی کو کہے گا نا جاہل، یہ بھی گالی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ عربی میں گالی ہے. تا کر کے غصہ لگتا ہے کہ نہیں؟ جاہل بھی جاہل کہہ دو تو کون لگ رہی ہے بھائی، لڑن میں آتا ہے. یہ مطلب سب و شتم ہے بات، تاں غصہ لگ رہا. سمجھ نہیں آئی. الفاظ بھی آ گئے، باقی زانی، شرابی وغیرہ اس طرح کے آپ خود یعنی الفاظ یہ تو مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں نا. اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر بے حیائی والے بھی ہوتے ہیں. فلانا پہن دا فلان تھوپے، فلانا کہہ سکتے ہیں. وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں، یہ پہلے بتا چکا ہوں، شرم کی باتوں کا، شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی. فحش گالی، خالی گالی نہیں رہے گی. پھر کیا گالی بن جائے گی؟ وہ اور زیادہ حرام ہو جائے گا، یعنی اور زیادہ سخت حکم ہو جائے گا اس کا. لیکن اگر حرمت کے حکم میں آتی ہے، حکم حرمت کے درجے میں آتی ہے، اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں. یہ نہیں سمجھایا یار؟ اب دو حصے بن گئے نا. حرام سے چلے جواز تک، جواز سے چلے فرض تک. سمجھ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. ابو جہل کو لعنتی کہا اللہ تعالیٰ نے. ابو جہل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب، ابو لہب لعنتی کہا ابو جہل کو. یہ گالی لعن ہے، طرد ہے.
لانے کا گالیاں یہ کہنا پڑے تو کرے، جو نہ پسند کرے گا کافر ہو جائے گا. اب یہ تفصیل جاننے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ گالیوں کا درجہ اور حکم ایک، ٹھیک ہے. لہذا یہ کہہ دینا اور یار فلانا تو گالیاں نکالتا ہے، یار اتنا گندا کمینہ بندہ ہے، اتنا کمینہ آدمی گالیاں نکالتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بات کو ختم ہونا. یہ کہنے والے بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. جب کوئی آدمی صرف اتنا ہی بات وہ جی گالیاں چھوڑو یار، وہ گالیاں نکالتا ہے، یہ نہیں تمیز کرتا کہ کفر والی گالی نکالتا ہے، حرام والی نکالتا ہے، مکروہ والی نکالتا ہے، خلاف اولا والی نکالتا ہے، جائز والی نکالتا ہے، سنت والی نکالتا ہے، واجب والی نکالتا ہے، فرض والی نکالتا ہے. کون سی گالی نکالتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کو نکالتا ہے؟ الفاظ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر. بتا چکا ہوں سبب. مثال دیتا ہوں، کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا ہوا، یہ قاضی کے پاس، فیصلہ کرنے والے کے پاس ببانگے دہل کہتا ہے یہ زانی ہے. اب لانتی ہوگا جو کہے یہ گالی نکال کر مجرم بن رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ وہ گالی ہے کہ جس گالی کو زبان سے ادا کرنا شریعت مطہرہ نے اس کا حق بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی ویسے زانی کرتا ہے، سبب مجھے غصہ آ گیا، زانی کہہ دیا، مجرم ہے، تو سبب بدلا، حکم بدل گیا. ارے الفاظ بدلے، حکم بدل گیا. جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، جو مسبوب ہے، مشتوم ہے، وہ بدلا، حکم بدل گیا. ابو جہل کو نکال رہے ہو اور لانتی کہہ کر کہتے ہو بغیرت ہے، عبادت بن رہی ہے. اور یہی الفاظ اگر کوئی خدا تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ کہہ دے، کافر واجب القتل ہے. صدیق اکبر کے لیے کہہ دے تو لعنتی ترین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بے لگامے چلتے ہیں، شریعت مطہرہ کی حدود کو جانتے نہیں. اب چڑھ نکلے جی، چڑھائی کر دی، کبھی چشتی پر کر دی، کبھی کسی پر. یار ان کی بات سننا دیکھا، کون سی نکالتا ہے، کس کو نکالتا ہے، الفاظ کیا ہوتا ہے، کن کو گالیاں نکال رہا ہے، سبب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اب تک جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، الموسوعۃ الفقہیہ 45 جلدوں میں جو ہے، جس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے، سب کے لفظ سے، سب کے لفظ اور مادے سے میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ اس وجہ سے حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کا کہ اس کے اندر چاروں اماموں کی فقہ کی باتیں اکٹھی کر کے لکھی گئی ہیں. چاروں فقہ، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں موسوعہ. موسوعہ کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ. یہ فقہی مجموعہ ہے مصر کے، جو ہے وہ علماء وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 45 جلدوں میں جو بنا دیا. سمجھ لیا.
ہاں اتنا ضرور ہے کہ ناچیز نے جو پہلے ساب و شتم کی تعریف کی تھی تو اس کے اندر جو تبصرہ اپنی طرف سے ملایا تھا وہ اس کا خیال رکھنا وہ اس میں نہیں ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہ تبصرہ جو بھی سنے گا تو کہے گا یار چشتی کا تبصرہ صحیح. اور اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو سب و شتم کی حقیقت پوری سمجھ میں آتی. امتیاز اور فرق جو ہے وہ ظاہر نہ ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات؟ سبحان اللہ. اچھا اب میرے بھائی یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا قرآن مجید میں گالیاں ہیں یا نہیں؟ احادیث مبارکہ میں گالیاں ہیں یا نہیں؟ بزرگان دین صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ کرام ہمارے علماء مشائخ بزرگان دین صوفیاء ان کے پاس گالیاں ہیں یا نہیں؟ یہ ضروری امر ہے کہ نہیں؟ میں یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ میں نے کسی انڈیا کے کسی عالم صاحب کے بارے میں غالباً مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولانا شریف الحق امجدی صاحب ہیں. بندے تو وہ فاضل ہیں. انہوں نے کہیں لکھا ہے کتاب مستحضر نہیں ذہن میں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ بھئی قرآن پاک میں یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے لیکن ہمارا ان سے مناقشہ ہے سیدھی ساری بات ہے جھگڑا ہے اس بات پر کیونکہ ان سے بڑے لوگ ثابت کر گئے اور جو حقیقت سب و شتم کی بتا چکا ہوں اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ قرآن سے خود نکال لیں گے. لیکن یہ کون سی گالیاں ہوں گی جو کم از کم ہو بھائی کم از کم جواز سے شروع ہوگی اور فرض تک چلی جائے. سبحان اللہ. یہ وہ خلاف اولا سے حرام کی طرف جو جا رہی ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول اللہ اور ہمارے سلف صالحین پاک ہیں اس بات سے کہ وہ حرام کام کرے. سمجھ نہیں آ رہی؟ بے شک حرام بات کرے مکروہ خلاف اولیت جن کو چھوڑ دو وہ اس درجے میں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بے شک. سبحان اللہ. اب میں سب سے پہلے قرآن مجید سے پڑھنے کی بجائے پڑھ کر قرآن مجید کو سناؤں کہ یہ اس مقام پر ہے اس مقام پر دعوے کے اس بات کے لیے یہ بھی بہت بڑی دلیل اور کافی ہے کہ اگر میں خود پڑھ کر سناتا چلا جاؤں جاہل کاذب یہ ابھی بتا چکا ہوں یہ سب گالیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کوئی بات کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس کی طرف منسوخ کرنا ٹھیک ہے نا فلانا انجے ہے تحقیر اور احانت کے طور پر مقصد یہ ہو تحقیر اور احانت مقصود ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ چاہے پیٹھ پیچھے ہو چاہے سامنے ہو وہ عیب ہو یا نہ ہو یہی سب تھا نا سب اور الفاظ بتا دی. اب کفار کو قرآن مجید جاہل کہہ رہا ہے بے شعور کہہ رہا ہے بے عقل کہہ رہا ہے. تو بے عقل یہ گالیاں ہیں کہ نہیں؟ کیا ایمان سے کہو کسی کو بے عقل کہو غصہ لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ گالیاں نہیں تو کیوں لگتا ہے؟ بے عقل کو بھی بے عقل کہہ دو تو اس کو بھی غصہ لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب بے عقل لا یعقل لا یشعر ایھا الجاہلون مولانا کیسے آیت پر یہ بھی ہے آفا آفا غیر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا آفا غیر اللہ تأمرونی اعبدو مایا کافر ہو جاتا ہے. جو اتنی بات کہہ دے اس نے اگرچہ سب و شتم رسول اللہ کو نہیں کیا لیکن کیا کیا بولو یہ حضرت جو
حاشیے پہ ذات المعاد رکھتی ہے، دار المعرفت بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. بولو سبحان اللہ. صفحہ نمبر 315. سبحان اللہ. کتنا صفحہ؟ 315 صفحہ. یہ لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گستاخ کی گستاخیوں کی صورتیں لکھ رہے ہیں کہ کون کون سی گستاخیاں وہ کرے تو واجب القتل ہو جاتا ہے. صورتیں بیان ہو رہی ہیں. فرمایا او آبہ اے ناسبہ للعیب وہو خلاف المستحسن. عیب کے معنی بیان کیا. عیب کس کو کہتے ہیں؟ جو عقلاً اچھا نہ ہو یا شرعاً اچھا نہ ہو یا عرفاً اچھا نہ ہو، چاہے ہو تخلیق میں انسان کی، چاہے اخلاق میں، چاہے دین میں. فرمایا یہ سب سے عام ہے. فَإِنَّ مَنْ قَالَ فُلَانٌ أَعْلَمُ مِنْهُ فَقَدْ آبَهُ وَلَمْ يَسُبَّهُ. فرمایا جو شخص اتنی بات کہہ دے کہ آپ علیہ السلام سے فلانا زیادہ علم والا ہے، اس نے عیب لگایا لیکن سب نہیں کر، یہ نہیں کہیں گے کہ گالی نکالی. سبحان اللہ. تو فرمایا عیب کا دائرہ عام ہو گیا، وسیع ہو گیا. کیسے؟ سب سے. وہ جیسے پہلے بتا چکا ہوں، بہتان اور غیبت سے دائرہ وسیع کس کا ہے؟ سب کا. لیکن اب سب سے عیب کا سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی. ایک ہے برائی کو آپ کی طرف منسوخ کر دینا کسی طرف، ایک ہے عیب لگانا کسی، ایک ہے برائی اس کو لگانا، ایک ہے عیب لگانا. اس میں بڑا فرق ہے، بہت فرق. بدی ہاں تو بھائی فلان والا اچھا. تو قرآن حکیم میں سب آ گیا. کتنا آیا؟ احادیث مبارکہ میں یہ امام نووی محدث ہیں، سب حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں. سب حدیثوں جو ان کے دور میں چلتی تھی، اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھی. تو لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث مبارکہ چلتی تھی وہ سب پر نظر رکھنے والے ہیں. وہ بتا رہے ہیں احادیث بھی کثیر ہیں. تو قرآن حدیث آ گیا اور سلف صالحین ان کی باتیں تو گنی نہیں جاتی. کہ انہوں نے کہاں کہاں شرارتیوں کو، اب بات وہ سمجھنا جو پیچھے کارایوں پھر تنبیہ کرتا ہے کہ یہاں پر اب یہ نہیں کہنا خالی کہ فلاں گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے، نہیں، یہ کہنا ہے بری گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے. ارے بری گالیاں کون ہوتی ہیں؟ بری گالیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو اچھوں کو نکالی جائے. اچھے سبب کے بغیر نکالی جائے. ارے بھائی جب تمہیں کوئی کہے گالیاں نکالتا ہے فوراً پوچھو کس کو نکالتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ نکالتا ہے اور کیوں نکالتا ہے. پہلے تو ہمیں پتا نہیں تھا، اب تو چشتی کا بیان سن لیا، اب تو ہمیں معلوم ہو گیا. اس نے تو شریعت سامنے رکھ دی اور اس نے چیلنج کیا بھائی کوئی آئے جھوٹا کرنے والا، غلط کرنے والا، اگر کسی میں ضرورت ہے تو آئے. وہ میرے پاس نہیں آتا، یہ میرا موضوع اس کے پاس لے جائے. سمجھ لیا. اور کافروں کو بھی یہ گالیاں شمار ہوتے کہ محسوس. وہ آتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. وہ سب چیزیں میرے ذہن میں ہیں انشاءاللہ.
اب میرے بھائی بات کو سمجھنا، قرآن مجید فرقان حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، کفار کو حال کی بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، شرارتیوں فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیتا ہے اور حال کی بھی دیتا ہے، ماضی کی بھی دیتا ہے۔ مستقبل کی سناسمہ علی الخرطوم، غالباً یہ ولید بن مغیرہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اس کے سونڈ پر نشان لگاؤں گا قیامت کے روز۔ یہ مستقبل کی ہے، اس کے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا اس کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور قباحت کتنا ہے آپ خود محسوس کر لیں۔ تو فرماتا ہے اس کے سونڈ پر، سونڈ کس کا ہوتا ہے؟ دو جانور، ایک ہاتھی دوسرا خنزیر۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے ناک کو ناک کہنا گوارا نہیں کر رہا، کیا فرما رہا ہے؟ قرآن 30واں سپارہ، سناسمہ علی الخرطوم۔ اسی ولید بن مغیرہ میں ماضی کا عیب ہے کہ اس کی ماں بدکاری کرواتی ہے ایک چرواہے سے، اور یہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ نون کے اندر، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اور صفتیں تو اس کی ہیں جو ہیں، فرمایا پیچھے بیان کر کے فرماتا ہے یہ بڑی بات یہ ہے کہ حرام زادہ ہے، سبحان اللہ، بابا کی حرامی تھا۔ اب سب کے لیے ہونا نہ ہونا برابر تھا تو سب تو بن گیا۔ اچھا، گناہ اس کی ماں نے کیا اور یہ حرامی ہونا اس کا بہت بڑا عیب تھا اور ماضی کا تھا۔ یہ ماضی میں ہوا، اللہ بیان فرماتا ہے حرام زادہ حرامی نسل ہے، پھونکتا پھرتا ہے، سمجھے؟ معلوم ماضی کو بھی بیان کرتا ہے۔ کفار پر جب غضب اتارتا ہے، غضب ڈالتا ہے، اللہ اکبر، سمجھ نہیں آئی؟ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے چند باتیں سناتا ہوں جن کے اندر، یعنی وہ آیات مبارکہ تھی، احادیث مبارکہ کے سلسلے میں آتا ہوں۔ امام نبوی کا دعویٰ ہے، دلیل سے ثابت کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، ایک شخص تھے اپنے قبیلے کے برادری کے سردار تھے، حالت کفر میں، وہ آ رہے ہیں، آپ گھر میں تشریف فرما ہے، دیکھ کر فرماتے ہیں بیساخ العشیرہ، بیساخ العشیرہ، برادری کا بڑا پیڑا بندہ پیا پیڑا بدترین، یہ گال ہے کہ نہیں؟ سب وشت میں جب وہ آ جاتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوش اخلاقی کے ساتھ اور ہنس مکھی کے ساتھ آپ بٹھاتے ہیں۔ جب چلا جاتا ہے
اما عائشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھایا، یہ عمل وہ قول، پہلے اس کی برائی بیان اس کو برا کہا، کہ ان لفظوں کے ساتھ تو پوری برادری جو بیٹھا ہے، پھر آپ اس کی اور وقت کیا اس کو بٹھایا کھڑے ہوئے، عمل یہ اور قول وہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتا متا عہدتنی فحاشا وفی روایت فاحشا، تو نے مجھے بے حیا کب دیکھا؟ ساتھ ہی میں فرمایا بدترین شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی عزت لوگ کریں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے وہ بدترین شخص ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو شخص آیا تھا لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور میں بھی اپنی امت کو یہ اپنے عمل سے بتا رہا کہ اگر ایسے کمینے اور شرارتی ہوں نا جن کو پیٹھ پیچھے تم بھی برا بولتے ہو اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ حقدار بھی ہیں کہ بولا جائے، اور تمہاری گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے، میں نے نکال دی اس کو کہ یہ برا شخص ہے۔ لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر کہ بظاہر اعزاز ہے، یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے کے لیے، جس کو سمجھتے ہو یہ خبیث آدمی ہے، ظالم ہے، علانیہ فاسق ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کمال جائیں تو قربان جائیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ دیکھو قول و فعل، قول میں وہ فرما دیا ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے، جب اس کے فتنے اور شرارت سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا، قول سے یہ ثابت کیا، قول سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی سبق پڑھا دیا، لیکن ذہن میں رکھنا آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو آپ اس کی تعریف شروع کر دی ہو، آپ نے تعریف نہیں کی تاکہ یہ منافقت نہ بن جائے، نہیں بلکہ یہ کیا عمل سے جو تعلیم مقصود تھی وہ عمل سے کر دی، جو قول سے مقصود تھی وہ قول سے کر دی۔ نعرہ تحقیق علماء اہل سنت زندہ باد۔ بتا دیا عمل سے حسن معاشرت کا سبق دیا ہے، کہ جب آ جائے تو یہ معاشرت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے شر سے بھی خبردار رہو، لیکن یہ نہ کرنا جب سامنے آ جائے تو تعریفیں شروع کر دو، منافقت ہے، پھر کیا ہے منافقت ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروحات بخاری کا خلاصہ ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں اسی طرح، عمدۃ القاری میں امام عینی نے اسی طرح، اور دوسرا بات بھی ہمارے دیگر مشائخ کو کہا، ہمارے ادھر ادھر کے وہ سب یہ باتیں لکھ رہے ہیں، ان کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ شاہ چشتی یہ تو نے دکھا دیا،
یہ بتا کہ فحش سب کے ساتھ فحش شامل ہو جائے. یہ بھی حدیث میں کہیں آیا ہے؟ یعنی بات بے حیائی کی ہو ساتھ میں. میں کہوں گا یہ آیا ہے اور انتہائی قلیل آیا ہے، حتیٰ کہ ایک مقام کے سوا دوسرا مقام نظر ہی نہیں آتا. اسی وجہ سے جب یہ ایک مقام کے سوا نظر ہی نہیں آتا تو آپ علیہ السلام کے لیے یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ آپ نہ فاحش ہیں، نہ فحاش ہیں، نہ متفحش ہیں. مزید کھولتا ہوں بات. ادھر جس طرح کی ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے یہ سب کیا، ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے سب کے ساتھ فحش بھی کیا. یعنی کیا مطلب کہ سب اور فحش دونوں کو جمع کیا. لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ وہ کس درجے میں آ جائے گا، وہ آپ علیہ السلام پر واجب کے درجے میں آ جائے گا. کہ آپ انتہائی شرمیلے ہیں، انتہائی شرمیلے ہیں، کوئی ان کے شرم و حیا کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. نہ بے حیا تبان تھے، نہ بے حیا تکلفن تھے. بخاری میں، مسلم میں. نہ طبیعت شریف میں بے حیائی تھی اور نہ تکلفن. ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی بے حیائی کی طبیعت نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو چڑھانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے پھر وہ کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام دونوں سے پاک تھے. لیکن جب ایک ضرورت دینی شرعی آئی نا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب مال فحش کیا. اور کن الفاظ کے ساتھ؟ وہ الفاظ سبحان اللہ، سمجھ لیا. سبحان اللہ. پہلے حوالے سمجھ. حدیث کی کتاب میں یہ 3 تو میرے ہاتھ میں آپ کو صورت دوسری پڑی ہوئی الماری میں. سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، جو لکھی ہی آداب پہ ہے. کس میں لکھی ہے؟ اس پر شرح ہے فضل اللہ جیلانی دیوبندی عربی میں. فضل اللہ الصمد شرح آداب مفرد جلد نمبر 2 دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 279. کدھر گیا ہوا کیا کیا تم نے؟ صفحہ نمبر 277. کیا 277. حدیث شریف کے متعلق وہابیوں کا محدث البانی جو عرب والا گزرا ہے اس نے لکھا ہے صحیح ہے، اور سلسلہ صحیحہ اس کی جو ہے اس کے حدیث نمبر 269 پہ یہ کلام اس نے. اچھا، ایک کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ادب ہے، کیونکہ ادب سکھا رہے ہیں. ان کے بعد امام نسائی کی سنن کبرا، ایک ہے ان کی سنن صغرا مجتبا نہیں سنن کبرا. پہلے آپ نے سنن کبرا لکھی تھی، پھر اس سے تھوڑا حدیثیں یعنی نکال کر پھر علیحدہ ایک بنائی تو وہ سنن
مجتبہ بنے. نسائی شریف نہیں مشہور جس کو کہتے ہیں سنن نسائی جو ہے اس کی اصل تھی سنن کبریٰ تو اس کے اندر یہ ہے. تیسرے نمبر پر شرح مشکل الآثار امام طحاوی. یہ حنفیوں کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں. ان کی وفات شریف ہے 321 ہجری میں اور پیدائش ہے 239 ہجری میں. سبحان اللہ. سمجھ آئی. یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں کچھ وقت ان کا پایا ہے. سمجھ نہیں آئی. 3 ہو گئے. چوتھے نمبر پر شرح السنہ امام بغوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. جس کتاب سے چاہیں اس کے علاوہ اور بھی آسان کر دوں آپ کے لیے حوالے کے طور پر مشکات شریف مشہور حدیث کی کتاب. مفتی احمد یار گجراتی جانتے ہیں آپ, اس نے شرح لکھی ہے نا اس پہ. تو حضرت نے مرآت المناجی جو یہ شرح ہے اس کی جلد نمبر 6 قادری پبلشر اردو بازار لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر 350 جلد نمبر 6 صفحہ 350 پہ جو ترجمہ ہے. اچھا اس کے علاوہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لغات الحدیث. یہ وہاں ان کا محدث ہوا ہے جس کا نام ہے وحید الزمان, نواب وحید الزمان. لغات الحدیث میں میرے خیال میں حنون کے مادے کے تحت لکھ رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر متفق ہیں. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی عبارت عربی میں پڑھ کر ترجمہ مفتی احمد یار سے کرتا ہوں, اور وہ جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وحید الزمان ہے, وہ ترجمہ وہ عجیب ننگا ترجمہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهن أبيه ولا تكلوه. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ پہلے بیان کر دوں جس طرح کے حالات ادب المفرد میں ہے, شرح مشکل آثار طحاوی میں ہے کہ حضرت نے ایک کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے, زمانہ جاہلیت والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے, یعنی جنگ اور اپنے امداد کے لیے اپنی برادری کو بلاتا ہے, اور انہی لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بلاتے تھے. کیا اور فلانے خانوں آ جائے, اور موچیوں کٹھے ہو جائے, اور آ جاؤ میرے نال لڑ گئے, آ جاؤ فلانے ہو اپنی برادری میں سدنا, اور مہاجروں کٹھے ہو جاؤ, اور آئیوں تاری غیرت نو للکاریا گیا, اور گجرو بیٹھے تمہیں ہزار نہیں آتی میرے نال ہو گیا. یہ نبی پاک نے دعوی جاہلیت فرمایا. ابی بن کعب نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلاتے, کسی شخص کو وہ پکار رہا ہے اپنی برادری کو, آ جا میری مدد آتے. آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرمگاہ اپنے منہ میں ڈال. اور وحید الزمان لام و لو ریڑے پڑا, یہ لفظ ترجمے میں نہیں ہے. کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ کر منہ میں ڈال.
لوگ جو بیٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت سے تکنے لگے، صحابی رسول اور وہ بھی ابی بن کعب، جن سے قرآن مجید رسول اللہ بڑے شوق سے سنتے تھے. سبحان اللہ. یہ وہی ہے قاری حضرت عمر نے جن کو تراویح پڑھانے کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا. سبحان اللہ. یار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آنکھیں پٹ پٹ کر دو، کیسی بات کر رہا ہے شادی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نہیں سمجھتا، میں نے اپنے رسول سے سنا. من تعزا بعزاء الجاہلیت، آگے مفتی احمد یار ترجمہ سنو، کہ جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوب کرے. ترجمے میں تھوڑی سی کمی ہے، کہنا یہ تھا کہ جو شخص جاہلیت کے دعوے اور جاہلیت کے فخر یا جاہلیت والی دعوت دے، جاہلیت والی دعوت دے، پکارے یا لا فلاں یا لا فلاں یا لا فلاں لام استغاثہ کا، میں مرنا پیا پا جاؤ میری برادری آ جاؤ، ادھر فلانے آ گئے جی آج ویکھی جائے گی نہیں ہوتی ہے. پھر بھی ترجمہ جی بن سکتا ہے. خیر جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوب کرے تو اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دے دو اور کنایا نہ کرو، چھپاؤ نہیں، صاف کرو. بات کو سمجھنا. اس کے تحت بریقہ محمودیت کے اندر ہے. یہ بیان طریقہ محمدیہ کتاب ہے، مشہور زمانہ، امام برکوی بھی کہتے ہیں، برکوی بھی اس کی شرح ہے. یہ جناب جی آپ فرماتے ہیں، مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ صفحہ نمبر 202 جز اس کی تیسری ہے. بولو کتنا ہے؟ تیسری. 202 میں فرماتے ہیں کہ یہ الہادی 11 نمبر پر زبان کی آفات اور برائیاں بیان ہوئی. الفحش وهو تعبیر عن الامور المستقبحہ بالعبارۃ الصریحہ. کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو حیا کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی واضح لفظوں میں بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ فحش ہے. فرمایا ویجری ذالک فی الفاظ الوقاء، زیادہ تر یہ جماع اور اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. قضاء حاجت بول پیشاب پخانے کے متعلق سمجھ نہیں آ رہی. اسی وجہ سے ٹٹی خانہ کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بیت الخلاء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا میں نے ٹٹی خانہ کہا کہ نہیں، لیکن اب کوئی کہے کمال ہے بے حیائی سے روکا بے کرنا. بھائی کیا مقصود ہے میرا؟ اب میں پہچان کرانا ہے کہ یار جس کو یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے عرف میں حیا کے طور پر بیت الخلاء کہتے ہیں. ہاں جی کہتے ہیں پیشاب پخانے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتے میں پخانا کر کے آ جاؤں، نہیں کہتے ہیں جی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہوں. یہ الفاظ جو کنایے کے بولے جا رہے ہیں چھپا چھپا کر اسی وجہ سے بولے جا رہے ہیں کہ اسلام حیا کا مذہب ہے، شرم کا مذہب ہے، پاکی کا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے جب جماع کی بات آتی ہے کہیں تو لامس، کہیں لمس آتا ہے، کہیں لامس
لامستم النساء، جی جماع چھونا مراد کیا ہے؟ جماع یعنی الفاظ ہو چھپانے والے، پردہ رکھنے والے، یہ پسند ہے اسلام، بہت اسلام حیا کا مطلب بات کو سمجھو. سبحان اللہ.